تو بہرحال پہلی شرط توبہ کی قبولیت کی ہے کہ گناہ سے الگ ہو جائے، آئندہ علیہ دل میں ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، یا اللہ جان دے دوں گا بس یہ گناہ نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا. روز کے روز ون ڈے سروس، روز کپڑے دھلیں گے کتنے صاف رہتے ہیں، روز 100 بار استغفار کر لیں حضور قلب کے ساتھ، پچھلے گناہوں کی ساری معافی مانگ لیں آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، روح بالکل صاف ستھری رہے گی، دل بالکل صاف ستھرا رہے گا. اگر مر گیا تو بس گھنٹوں کا کوئی حساب کتاب ہوگا. بس صبح استغفار کی تسبیح پڑھ لی، پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگ لی، دل سے آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا، 11-12 بجے دن میں مر گیا تو صبح سے لے کر 6 بجے سے لے کر 5-6 گھنٹے کا حساب کتاب رہ جائے گا. باقی تو سب کلیئر ہے معاملہ. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حدیث شریف میں توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کتنا آسان راستہ ہے، ون ڈے سروس ہے، روز کے روز اپنے روح کی دھلائی کرنی ہے استغفار سے. گناہوں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سے آئی تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے. تو آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور کسی کا حق دبایا تو اس کو ادا کریں، کسی کا حق دبایا ہے تو اس کو ادا کریں. تو نہیں ادا کرے گا تو اللہ نہیں ملے گا، نہیں ادا کرے گا کسی کا حق تو اللہ نہیں ملے گا. بعض روتے بہت ہیں ان گناہ نہیں چھوڑتے. ہمارے پاس مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں، بعض تو گناہ بالکل 100% چھوڑ دیتے ہیں لیکن رونا ہی نہیں آتا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، رونا نہ آنے پہ دل تو روتا ہے، تو بس دل کا رونا آنکھوں کے رونے سے افضل ہے. تو اگر 100% گناہوں سے بچ رہا ہے، رونا نہیں بھی آ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، پکی ٹھکی ولایت ملے گی، ولایت صدیقیت ملے گی انشاءاللہ. لیکن 1,00,000 آنسو روتا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا، تو تعلق مع اللہ نہیں ملے گا. ہاں ایک آدمی گناہوں سے بھی بچتا ہے اور روتا بھی ہے، تو نور علی نور، سبحان اللہ.